سورۃ البقرہ آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولما، اور جب، جاءہم، ان کے پاس آئی، کتاب من کی جانب سے، عندی پاس، اللہ کے، مصدق، وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما، اس کے لیے، معہم، جو ان کے ساتھ تھا، وکانوا، اور تھے وہ، من قبل، پہلے، یستفتحون، فتح طلب کیا کرتے تھے، علی پر، الذین، ان لوگوں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ فلما، پس جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما، وہ، عرفوا، جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا، انہوں نے کفر کر دیا، بھی، اس کے ساتھ، فلعنت، پس لعنت ہے، اللہ کی، علی پر، الکافرین، کافروں، بئس ما، بہت ہی برا ہے، جو، اشتروا، انہوں نے خریدا، بھی، اس کے ساتھ، انفسہم، اپنے نفسوں کو، یا اشتروا، انہوں نے بیچ دیا، بھی، اس کے بدلے میں، انفسہم، اپنے آپ کو، ان، یہ کہ، یکفروا، وہ کفر کریں، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلہ، جو اتارا، اللہ نے، بغیا، سرکشی کرتے ہوئے، ان، یہ کہ، ینزلہ، اتارے، اللہ، من، سے، فضلہ، اپنے فضل، علی پر، من، جس کے، یشاء، وہ چاہے، من، سے، عبادہ، اپنے بندے، فباءوا، پس وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب پر، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب آئی ان کے پاس وہ کتاب جو اللہ کی جانب سے تھی اور اس چیز کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے خلاف مدد طلب کیا کرتے تھے، فتح طلب کیا کرتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا کفر کر دیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بہت ہی برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا کہ وہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے اتارا، سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ غضب در غضب لے کر لوٹے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان آیات کا مختصر سا مفہوم آج کے درس میں بیان کریں گے، پھر کل کی آیات اور ان آیات کی انشاءاللہ تفصیلی اس پوری کلام کا انشاءاللہ ہم گفتگو کل کریں گے۔ خلاصہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ یہود کے لوگ مکے کے اندر، مدینہ کے اندر جب کبھی ان کو مشکل آتی یا جب کبھی یہ کسی سے مار کھاتے، شکست کھاتے، تو آگے سے غصے میں آ کے کہتے کہ بس ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آئے گا نا تو پھر دیکھنا ہم تمہیں کیسے عاد اور سمود کی طرح ہلاک کرتے، تمہارا نام و نشان ہم ختم کر کے رکھ دیں گے، بس اس نبی کو آنے دو، یوں یہ آگے سے کہہ دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب وہ نبی بھیجا، جب وہ کتاب آ گئی، جو کتاب ان کے پاس جو تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، تصدیق کا مطلب کہ قرآن نے اس بات کو یعنی کہ ثابت کیا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اور اس بات کو ثابت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ثابت کیا،
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان پر عیب لگاتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو کتنے نادان اور کتنے بے وقوف ہیں، اگر یہ کتاب پہلی معاملات کی تکذیب کرتی، یہ کہتی کہ نہیں جی تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، موسیٰ اللہ کے نبی نہیں تھے، پھر تو یہودیوں کا انکار سمجھ آتا تھا کہ جی دیکھو ہماری کتاب کا انکار کر رہی ہے، یہ کتاب ہمارے نبی کا انکار کر رہی ہے، بات بھی سمجھ آتی تھی۔ جب یہ کتاب کہتی ہے کہ تورات اللہ سے آئی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو پھر ان کے انکار کی سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر ایک اور بات، اس تورات کے اندر ایک لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس پر اللہ کتاب بھی اتارے گا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اور قرآن نے آ کے تورات کی کہی ہوئی بات کو سچا کر دیا۔ اگر قرآن نہ آتا، آخری نبی نہ آتا، تو تورات کی کہی ہوئی بات تو سچی نہ ثابت ہو سکتی۔ تو گویا کہ اس قرآن نے تو انہی کی بات کو سچا کر دیا، انہی کی تائید کر دی، تو پھر وہ انکار کس بات کا کر رہے ہیں؟ پھر تیسری تصدیق کی صورت دیکھیں، پہلی تصدیق کی صورت کہ تورات اللہ کی کتاب، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی۔ دوسری تصدیق کی صورت کہ قرآن نے آ کر تورات کی پیشین گوئی کو پورا کر دیا۔ اور تیسری تصدیق یہ تھی کہ توحید کی جتنی باتیں تھیں، ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، وہ 6 کی 6 چیزیں اسی طرح اس کتاب میں ذکر ہے جس طرح تورات کے اندر ذکر ہے۔ وہ تورات جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، آج کی تورات کی میں بات نہیں کر رہا، اس تورات کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تغیر و تبدل ہو چکا ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کتاب تو اس کتاب کی ہر اعتبار سے تصدیق کرتی، پھر ان کے انکار کرنے کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی بھی وجہ ذکر کر دی اور فرمایا کہ یہ تو مدد طلب کیا کرتے تھے اللہ سے کہ یا اللہ وہ نبی بھیج، ہم ان کافروں سے جو ہے نا ان کو کاٹیں، ان کو ختم کریں، ماریں ان کو۔ جب وہ نبی آیا، عارفو، انہوں نے پہچان بھی لیا، تو پھر اس کا کفر کر دیا۔ جس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ یہود نے تسلیم کیا کہ واقعتاً یہ وہی نبی ہے، لیکن پھر ضد پہ اڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، بڑا برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کے مفاد کی خاطر، دنیا کی جھوٹی شہرت اور عزت کی خاطر، اور ایک ضد کی وجہ سے حسد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت ہمارے جو ہے وہ چچے کو کیوں دی، اس کی اولاد کو کیوں دی؟ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا تھے نا۔ ہم تو اپنی زبان میں تایا کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں تو عم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تایا ہو کے چچا، اس کے لیے عم۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں چلی گئی نبوت؟ اسحاق کی اولاد میں ہی رہنی چاہیے تھی، یعقوب کی اولاد میں رہنی چاہیے تھی، کیوں چلی گئی ادھر نبوت؟ حسد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر رد کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سرکشی کرتے ہیں کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں پر جس پر چاہے کیوں کرتا ہے، یعنی اللہ نے کسی کو پر فضل کرنا ہے تو ہماری مرضی کے مطابق کرے۔ فضل سے مراد یہاں پر نبوت ہے، اللہ نے جس کو نبوت دینی ہے تو اسے دے جس کو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اللہ تو اپنے فضل میں تمہاری مرضیوں کا پابند نہیں ہے، وہ جس پر چاہے فضل کرے، جس کو چاہے وہ نبوت دے۔ تو یہ غضب در غضب لے کر لوٹے۔ غضب در غضب کے کئی معنی مفسرین نے کیا، مختصر سن لیجئے کہ ایک تو غضب ان پر اس وقت ہوا جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگائے اور ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا۔ ایک غضب اس وقت ان پر ہوا جب ایک نبی کا انہوں نے انکار کیا، اور غضب در غضب اب عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے ان کا بھی انکار کر دیا، غضب در غضب ہو گیا، یہ لے کر لوٹے۔ اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔